السلام علیکم بچوں، 7ویں جماعت سماجی سائنس سبق نمبر 15 ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 سے 58 فرسٹ وار آف انڈین انڈیپینڈنس 1857 to 58۔ مشقیں۔ پہلا سوال مین درج ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب دیجیے۔ پہلا سوال 1857 عیسوی بغاوت کے فوری وجوہات کیا تھے؟ فوری وجوہات: عوامی بغاوت کا وقت قریب تھا، ان میں شعلے بھڑکانے کے لیے ایک ہی چنگاری کافی تھی۔ 1857 میں ایک نئی طرز کی بندوق اینفیلڈ رائفل کو فوج میں شامل کرنا ہی فوجی بغاوت کا فوری سبب بنا۔ اینفیلڈ بندوق میں کارتوس بھرنے سے پہلے اس پر ڈھانپے والے کاغذ کو دانتوں کی مدد سے کاٹ کر نکالنا پڑتا۔ فوجیوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کاغذ پر خنزیر اور گائے کی چربی کا استعمال ہوا ہے۔ یہ مسلمان اور ہندو فوجیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے استعمال سے انکار کیا تو یہ انگریزوں کی سزا کا شکار بنے۔ سوال نمبر 2، منگل پانڈے کون تھے؟ دس مئی 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی سے بغاوت شروع ہوئی۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان کے علاقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ میرٹھ کی چھاؤنی میں فساد شروع ہونے سے پہلے بیرک پور، بنگال، ہندوستانی سپاہی منگل پانڈے چربی لگی ہوئی بندوق کو استعمال کرنے سے انکار کرتے ہوئے سرِ عام انگریز افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر وہ خود بھی مارا گیا۔ اس وقت میرٹھ میں نظر آنے والے انگریزوں کو فوجیوں دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دلی میں فوجیوں نے ضعیف اور کمزور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا شہنشاہ قرار دیا۔ تیسرا سوال 1857 کی بغاوت کا کوئی ایک نتیجہ بتلائیے۔
نتائج: یہ جدوجہد ناکام ہونے کے باوجود طویل مدت کے نتائج نکلے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کی حکومت کا اقتدار ملکہ برطانیہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 1858 میں ملکہ برطانیہ وکٹوریہ نے ایک سرکاری اعلان کروایا۔ اس سرکاری اعلان میں یہ واضح کیا گیا کہ وہ ہندوستانیوں کے حق، رسم و رواج کا احترام کریں گے اور ہندوستانیوں کی مذہبی آزادی میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ 1857 سے 58 کی جدوجہد آگے چل کر جدید قومی تحریک کے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کیں۔ یہ مستقبل میں جدوجہد آزادی کے لیے مسلسل حوصلہ افزائی کا سبب بنی۔ سوال نمبر 4: 1857 سن کی جدوجہد کو ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کہہ کر کس نے کہا؟ اس جدوجہد کو ملک کی آزادی کے لیے ہوئی پہلی جنگ کہنے والے پہلے شخص ونائک دامودر ساورکر تھے۔ پٹابھی سیتا رامیہ نے بھی اس کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہا۔ دوسرا مین مختصر نوٹ لکھیں: ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کے وجوہات۔ انگریزوں کے طویل عرصے کے انتظامیہ سے ہندوستانیوں کی معاشی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ عوام بہت زیادہ مشکلات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسان لگان کے بوجھ سے ٹوٹ چکے تھے۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ختم ہو رہی تھیں۔ خاندانی پیشے اپنی خاصیت کھو چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگ برباد ہو گئے تھے۔ اس لیے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس جنگ کے لیے ترغیبی نکات کو سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی، انتظامی اور فوجی وجوہات کے طور پر درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ براہ راست اور کچھ تکمیلی وجوہات ہیں۔ سیاسی وجوہات: انگریزوں کے فتوحات اور دانشاہ یلغار کی حکمت پالیسی نے عام طور پر ہندوستانی حکمرانی طبقہ اور عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ لارڈ ویلزلی کی عہدہ معاونت اور لارڈ ڈلہوزی کی مصلح الحق کے حکمت عمل سے کئی راجاؤں اور نوابوں کو اپنی حکمتیں کھونی پڑیں۔ ستارا، جے پور، سنبل پور، ادے پور، جھانسی، اودھ وغیرہ ریاستیں ڈلہوزی کی حکمت عملی کا شکار بنیں۔ سیاسی تناؤ کی وجہ سے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر صرف نام و نہاد کے بادشاہ بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ چند راجاؤں کے وظیفے بھی روک دیے گئے اور خطابات کو منسوخ کر دیا گیا۔ دوسرا، انتظامی وجوہات: عوامی اور فوجی اعلیٰ عہدوں کو انگریزوں کے لیے مختص کرنے کی مقصد سے نئے انتظامیہ کی تشکیل کی۔ انتظامیہ میں مداخلت کاروں کی پریشانی زیادہ تھی۔ قانونی انتظامیہ سماجی درجاتی نظام کے زوال کا سبب بنی۔ عدالت میں فارسی زبان کی بجائے انگریزی زبان کو ترجیح دی گئی، جو ہندوستانی عوام اور حکمرانوں کو ناگوار گزری۔ تیسرا، معاشی وجوہات: انگریز اپنے فائدے کے لیے مال و دولت کو لوٹنے کی غرض سے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیے۔ انگریزوں کی تجارتی دلچسپی سے ہندوستان کی چھوٹی صنعتیں اور گھریلو صنعتوں پر برا اثر پڑا۔ زمینی محصول کی حکمت عملی ناگوارہ تھی۔ تعلق دار اور زمینداروں کے مقام و مرتبہ اور آمدنی کے ذرائع کو چھین لیا گیا۔ بڑے پیمانے پر دولت بیرونی ممالک جانے لگی۔ کاشتکاری کاروبار بن جانے سے کسانوں کی معاشی حالت کمزور ہو گئی۔ اس وقت قحط سالی سے لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ یہ تمام نکات ہندوستان کو غریبی کی طرف لے گئے۔ چوتھا، سماجی و مذہبی وجوہات: سماجی و مذہبی نکات بھی بغاوت پھوٹنے کی وجہ تھی۔ انگریز ہندوستانیوں کو غیر مہذب، ان سویلائزڈ سمجھتے تھے۔ ہندوستانیوں کو خنزیر، کالے انسان وغیرہ سے مخاطب کرتے تھے۔ انگریزوں کے ماتحت ہوٹل اور کلبوں میں ہندوستانیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔
کتوں اور ہندوستانیوں کو اندر آنا منع ہے، اس طرح کی تختیاں دروازے پر لٹکائی جاتی تھیں۔ اس سے بڑھ کر ستی کی رسم اور کمسن بیاہ پر پابندی اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کے لیے حوصلہ افزائی کرنا، ان تمام سے ہندوستانی یہ سوچنے لگے کہ انگریز ہمارے سماجی طریقوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس لیے علاوہ ریل گاڑیوں کا آنا پرہیزگار ہندوستانیوں کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ تمام طبقات کے لوگوں کا ایک ہی ڈبے میں سفر کرنا یہ اعلیٰ طبقے کے لیے غصے کا باعث بنی۔ گوروں کا بوجھ، دی وائٹ مینس برڈن، یعنی کہ انگریز ہندوستانیوں کو غیر مہذب سمجھتے تھے، اس لیے یورپی ہندوستانیوں کو مہذب بنانے آئے ہیں۔ یہ سامراجیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستانیوں کو ایک مہذب شہری بنائیں۔ یہ ان گوروں کی ایک اختیاری چال تھی، ایسا نظریہ رودیارڈ کپلنگ نے دیا۔ مشیزیوں کی عیسائیت میں تبدیلی کی کوششوں سے بہت سے ہندوستانی خون زدہ تھے۔ عیسائیوں کے کھل کر ہندو اور مسلم مذہبی عقائد پر تنقید کی۔ انہوں نے اسکول، اسپتالوں عیسائیت کی حوصلہ افزائی کی اور مذہبی نااہلی ایکٹ کے ذریعے ہندو رسم و رواج پر مذہبی تبدیلی سے بیٹا اپنی وراثت کھو نہیں سکتا، بہت سے یتیموں کو عیسائی بنایا گیا۔ فوجی وجوہات: کئی ہندوستانی سپاہی غیر مطمئن تھے۔ سپاہی پشتوں سے استعمال کر رہے مذہبی نشان اور پگڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ ہندوستانی فوجیوں کو بہت کم تنخواہ دی جاتی تھی، ترقی کے مواقع نہیں تھے۔ صرف انگریز فوجیوں کو کثیر تنخواہ اور سہولیات دی جاتی تھیں۔ ہندوستانی فوجیوں کو دیگر خدمات کے عوض زیادہ تنخواہ نہ دے کر دور دراز علاقوں پر تعین کیا جاتا تھا۔ لارڈ کیننگ کی عام فوجی خدمات قانون کے مطابق تمام ہندوستانی فوجیوں کو انگریزوں کے حکم پر کہیں بھی دیگر خدمات کے لیے جانا پڑتا تھا۔ 6واں، فوری وجوہات: عوامی بغاوت کا وقت قریب تھا، ان میں شعلے بھڑکانے کے لیے ایک ہی چنگاری کافی تھی۔ 1857 میں ایک نئی طرز کی بندوق اینفیلڈ رائفل کو فوج میں شامل کرنا ہی فوجی بغاوت کا فوری سبب بنا۔ اینفیلڈ بندوق میں کارتوس بھرنے سے پہلے اس پر ڈھانپے ہوئے کاغذ کو دانتوں کی مدد سے کاٹ کر نکالنا پڑتا۔ فوجیوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کاغذ پر خنزیر اور گائے کی چربی کا استعمال ہوا ہے۔ یہ مسلمان اور ہندو فوجیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس یا دھکا پہنچانے والا تھا۔ انہوں نے اس کے استعمال سے انکار کیا تو یہ انگریزوں کی سزا کا شکار بنے۔ دوسرا نوٹ منگل پانڈے پر۔ میں 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی سے بغاوت شروع ہوئی۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان کے علاقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ میرٹھ کی چھاؤنی میں فساد شروع ہونے سے پہلے بیرکپور، بنگال، ہندوستانی سپاہی منگل پانڈے چربی لگی ہوئی بندوق کو استعمال کرنے سے انکار کرتے ہوئے سرِ عام انگریز افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر وہ خود بھی مارا گیا۔ اس وقت میرٹھ میں نظر آنے والے انگریزوں کو فوجیوں
دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دلی میں فوجیوں نے ضعیف اور کمزور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا شہنشاہ قرار دیا۔ تیسرا، جھانسی رانی لکشمی بائی۔ انقلابی مراکز جیسے دہلی، کانپور، لکھنؤ، بریلی، جھانسی اور بہار کے آرا میں قلیل مدت ہی میں بغاوت وسیع پیمانے پر پھیل گئے۔ دہلی کے سپہ سالار بخت خان، کانپور میں نانا صاحب اور تانتیا ٹوپے، لکھنؤ میں بیگم حضرت محل، جھانسی میں لکشمی بائی اور بہار میں کنور سنگھ وغیرہ کی قیادت میں بغاوت شروع ہوئی۔ انگریز بغاوتوں کو ایک ایک کر کے قابو میں کرتے گئے۔ یہ انقلاب صرف شمالی ہندوستان تک ہی محدود نہ ہو کر جنوبی ہندوستان میں بھی پھیل گئے۔ کرناٹک میں منڈرگی بھیم راؤ ہلگی ویڈور، سورپور کے نالوڈی وینکٹپا نائک اور نرگنڈا کے بابا صاحب اہم قائدین تھے۔ شمالی اور جنوبی ہندوستان میں ہر طرف بغاوت تیزی سے پھیلنے کے باوجود انگریزوں نے قلیل مدت میں بغاوت کو کچل دیا۔ چوتھا نوٹ، بہادر شاہ دوم۔ انگریزوں کے فتوحات اور دانشاہ ایلغار کی حکمت پالیسی نے عام طور پر ہندوستانی حکمرانی طبقہ اور عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ لارڈ ویلزلی کی عہدہ معاونت اور لارڈ ڈلہوزی کی مصلح الحق کے حکمت عمل سے کئی راجاؤں اور نوابوں کو اپنی حکومتیں کھونی پڑیں۔ ستارا، جے پور، سنبل پور، ادے پور، جھانسی، اودھ وغیرہ ریاستیں ڈلہوزی کی حکمت عملی کا شکار بنیں۔ سیاسی تناؤ کی وجہ سے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر صرف نام و نہاد کے بادشاہ بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ چند راجاؤں کے وظیفے بھی روک دیے گئے اور خطابات کو منسوخ کر دیا گیا۔